ایک خوفناک رات انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی دبیز چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے تو کیا ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگیں۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاور ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگیں اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہونے لگے۔ اس گاؤں میں علی اور عالیہ نامی دو بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیری مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ تھے اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چچا نے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئیں اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئیں اسی طرح آنن فانن بند ہو گئیں۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر بضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جوں ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں کا فتور پھر سے لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکیں۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ انہیں وقت گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا۔ رات کے 12 بجے دو سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے، رومال سنگھا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی میں لٹا کر سمندر گرا لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا تھا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی مچھلیاں ان کو نگل جائیں۔ اسی اثناء میں ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کشتی میں ڈال کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ پھر دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر پوری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھیں اور مال و اسباب مٹی میں مل کر مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا اور چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھیں۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور ہذیان بکتے ہوئے سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بنے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔